انسان کو، اس مولانا کو یا اس حافظ کو یا فلاں ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی شہرت دی ہے، اس عزت کو دیکھ کر اور شہرت کو دیکھ کر ایک انسان کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں حسد۔ یعنی کسی نعمت کو دیکھ کر جو دوسرے کو اللہ تبارک و تعالی نوازا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں کڑھن پیدا ہو رہا ہے، جلن پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اللہ نے اس کو کیوں نوازا ہے، تو یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا ہے، کسی کو حسن سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اب ایک انسان ہے جو دکھنے میں زیادہ اچھا نہیں دکھ رہا، اب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ جلن پیدا کر رہا، اس کے دل میں کڑھن پیدا ہو رہا ہے کہ اس کو اتنی خوبصورتی سے کیوں نوازا گیا، تو یہ بھی حسد ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ حسد ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے اور بھی کوئی نعمتیں ہو، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی نعمت کو سے نوازا ہے، اگلا آدمی اس کو دیکھ کر اس کے اندر جلن، حسد اور اسی طریقے سے کڑھن پیدا ہو رہا ہو، تو یہ سمجھیے کہ یہ حسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ حسد کے 3 درجات ہیں۔ کتنے ہیں؟ حسد کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت سے نوازا، کسی کو مثال کے طور پر دولت سے نوازا۔ اب اگلا آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اتنا مالدار ہے یہ نعمت مجھے مل جاتی اور یہ مجھے حاصل ہو جاتی۔ اب وہ جو ہے انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اگر اس کے رہتے ہوئے، یعنی اس کے پاس رہتے ہوئے اگر مجھے مل جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس سے چھین جائے اور مجھے حاصل ہو جاوے، تو یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نعمت سے نوازا ہے، اب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے اور چھین جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو چھین لے۔ یہاں پہ کیا اس کی نیت ہو رہی ہے کہ اس کی نعمت جو ہے، اللہ نے جو نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت چھین جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہاں نیت یہ ہو رہی ہے چھیننے کی کہ وہ نعمت چھین جائے اور مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ حسد کی یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ نعمت جو اس کو ملی ہوئی ہے وہ نعمت مجھے حاصل ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو عزت اور شہرت ہے، وہ بھی ساتھ میں ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ نیت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو اس کو نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت چھین جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت ہو رہی ہے کہ اس کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ مقام و مرتبہ بھی کھو جائے۔ یہ حسد کی سب سے ذلیل ترین اور خبیث والا عمل ہے کہ ایک انسان یہ بھی خواہش کر رہا ہے کہ اس کی نعمت چھین جاوے، اور دوسری نیت یہ بھی ہے کہ اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ بھی کھو جاوے۔ تو یہ سب سے ذلیل ترین آدمی ہے اور سب سے خبیث والا عمل ہے جو وہ یہ سوچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ جو مثال دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے،
دل میں اس کا کڑھن پیدا آ رہا ہے، جلن ہو رہا ہے، تو اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے سوکھی لکڑی پر آگ لگتی ہے تو وہ آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، تو یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا، جلن حسد کرنے والا سب سے پہلے تو اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، یہ فلاں آدمی کو نقصان پہنچے۔ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اگلا آدمی خوش ہوتا ہے، وہ اگلا آدمی خوش ہوتا ہے کہ ارے بھائی اس کو تکلیف پہنچی ہے، یہ رنج میں ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ اگلا آدمی کیا ہے، اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ اگر اس کو نقصان نہیں پہنچ کر اگر اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ علم میں آگے بڑھتا ہے، یا پھر عزت میں آگے بڑھ رہا ہو، یا پھر دولت اس کو خوب اللہ تبارک و تعالی نواز رہے ہو، تو پھر اگلا آدمی اس کو دیکھ کر جلتا ہے۔ یعنی اگر پریشانی میں دیکھ رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی پریشانیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اور اگر کوئی خوشی اس کو ملتی ہے، کوئی نعمت اس کو ملتی ہے، تو اس کے اندر جلن اور کڑھن پیدا ہو رہا ہے، تو یہ حسد ہے۔ اب یہاں عربی میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ اگلا آدمی جو ہوتا ہے حسد کرنے والا، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کیا کہ اس کو ہم تکلیف پہنچائیں۔ اب اگر اس کو تکلیف پہنچانے کا نیت ہے اور اس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو پھر اب وہ اتنا حسد کرتا ہے، اتنا حسد کرتا ہے کہ بظاہر اب اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اب نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ نقصان کیسے پہنچے گا، تو میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ حسد کرتا جو ہے تو پہلی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ اب اگر اس کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر وہ اتنا حسد کرنے لگتا ہے کہ پھر وہ خود بخود وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا، ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہے گا کہ یہ فلاں آدمی کیسے اتنا بڑا مکان بنا لیا، یہ فلاں آدمی کیسے نئی گاڑی لے لیا، یہ فلاں آدمی کو اتنا دولت کیسے مل رہا ہے، تو وہ کیا رہے گا، وہ الجھن میں رہے گا، وہ تکلیف میں رہے گا، وہ پریشانی میں رہے گا۔ یہاں تک کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، جس کے دل میں جلن اور کڑھن ہے، وہ رات کو وہ سوتا بھی نہیں ہے صحیح سے، وہ رات کو سوتا بھی نہیں ہے صحیح سے، کیونکہ اس کی نیت ہی میں فتور ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو کیسے خوشی مل گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے کیوں نوازا ہے، ہمیں یہ نعمت کیوں نہیں ملی، ہمیں یہ عزت کیوں نہیں ملی، ہمیں یہ مقام و مرتبہ کیوں نہیں ملا۔ اب وہ ہر وقت پریشانی میں رہے گا، یہاں تک کہ رات کو بھی سوئے گا تو اسے نیند نہیں آئے گی، تو وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حسد کرتا ہے تو اگر دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو کہا گیا کہ آگ کو جب سوکھی لکڑی یا کوئی بھی چیز ملتی ہے، سوکھی گھاس، تو اس کو وہ جلا دیتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر اس آگ کو کوئی بھی چیز نہ ملے تو وہ آگ جو ہے وہ خود نقصان پہنچاتی ہے، یعنی دوسرے حصہ کو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی اگر آگ کو کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ملے تو وہ خود بخود نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، یعنی آگ کا پہلا حصہ دوسرے حصہ کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو انسان حسد کرتا ہے، جس کے دل میں جلن اور کڑھن ہے، تو اگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو وہ خود بخود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ خود بخود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔
اب یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہے۔ تو عام طور پر انسان ان چیزوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، انسان ان چیزوں کو دیکھ کر حسد کرتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ حسد آتا کیوں ہے، حسد آتا کیوں ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، آتا اس وجہ سے ہے کہ ایک انسان جب خالی رہے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں بیٹھے بیٹھائے ترقی کروں، اب وہ مین روڈوں میں بیٹھا ہوا ہے اور چائے کے اڈوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اور جگہوں میں ایک متعین جگہوں میں بیٹھا ہوا ہے، آپس میں مشورہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ کیسے نئی گاڑی لے لیا، یہ مولانا صاحب کل کا یہ کیسے بھائی نیا مکان بنا لیا۔ اب وہ ذہن میں ان سب باتوں کو لا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ خود خالی بیٹھ رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا، وہ اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، فالتو میں ایسے ایسے لوگوں سے دوستی رکھ رہا ہے اور جو ان چیزوں میں مبتلا کر رہا ہے، اس کا بیٹھ کر یہی کام ہے کہ فلاں آدمی کیسے آگے بڑھ رہا ہے، وہ نئی گاڑیاں کیسے لے لیا، وہ جو ہے بزنس میں آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ خالی جو بیٹھتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے ایسے لوگ زیادہ حسد کرتے ہیں، جو خالی اوقات میں کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا کے اندر ہمیں ساری نعمتیں مل جائے، میں ہمیشہ یہاں خوش رہوں، تو یہ ہونے کا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، جس میں آرام ہی آرام ہے، جس میں راحت ہی راحت ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، جہاں کبھی موت نہیں ہوگی، وہ ایسی جگہ ہے جہاں کبھی بیماری نہیں ہوگی، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کبھی بڑھاپا دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم اور آپ تمنا بھی کرتے ہیں، نیک لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ ہے جنت۔ وہ کون ہے؟ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ جو جنت پیدا کیے ہیں اس میں آپ کو ہمیشہ خوشی ملیں گی۔ دوسرا عالم اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ہیں، مرکب ہے، اگر خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، اگر آپ کو آرام مل رہا ہے تو تکلیفیں بھی آئیں گی۔ اگر یہاں دنیا کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، جوانی کا مرحلہ ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا کا خطرہ ہے، آج زندگی ہے یہاں موت کا بھی خطرہ ہے، صحت ہے کمزور ہونے کا بھی خطرہ ہے، آپ تندرست ہیں کل جا کے کچھ ایسی بیماری ہوگی، کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں جو دنیا جو عالم دوسرا عالم اللہ نے پیدا کیا یہ مرکب ہے، دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ یہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمیشہ خوشی ملیں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو تکلیف بھی دیکھنا پڑے گا۔ خوشی کے اگر آپ کو آرام ہے تو آپ کو غم بھی آنا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تیسرا عالم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، جس میں غم ہی غم ہے، جس میں پریشانی ہی پریشانی ہے، جس میں رنج ہی رنج ہے، جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، جس میں دکھ ہے صرف دکھ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وہ جہنم، وہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک مزدور ہے، جو مزدور قسم کا آدمی ہے، جو 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ اب وہ بظاہر جو ہے کسی مالدار آدمی کو دیکھتا ہے جس کے پاس کارخانے ہیں،
फैक्ट्रियां हैं, जिसके पास ऊंचे बंगले हैं, जिसके पास नई गाड़ियां हैं, जिसके पास नौकर चाकर है, अब वो बेचारा मजदूर जो मजदूरी करता है, पसीना निकाल कर और मेहनत करता है, और उसके बाद उसको इतना पैसा मिलता है कि वो सिर्फ पेट भर कर 2 वक्त ही खाना खा सकता है और उसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सिर्फ 1 वक्त ही का खाना खाते हैं। वो मजदूर किसी मालदार को देखता है तो वो ये ज़हन में सोचता होगा कि इसे तो बहुत आराम होगा, इसे तो बहुत राहत मिली होंगे कि इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचे मकान है, इसके पास नई गाड़ियां हैं, इसके पास फैक्ट्रियां हैं, ये बिजनेसमैन है, ये तो करोड़ों रुपया कमाता है। वो मजदूर ये समझ रहा है कि ये बहुत आराम की जिंदगी गुजारता होगा, लेकिन ये गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं कि मालदार हो और ये सोचे कि नहीं हम खुशी में हैं, ऐसा नहीं हो सकता। करोड़पति ही क्यों ना हो, अरबपति ही क्यों ना हो, दुनिया में ये समझे कि हर चीज हमें मिल जाएगी, नहीं हो सकता है। ये मजदूर ये समझ रहा है कि ये बहुत खुश होगा, लेकिन उसको सोचे वो इतना टेंशन में मुब्तला होता है कि रात में जब सोता है तो नींद नहीं आती जब तक कि नींद की गोलियां ना खा ले। अब मजदूर आदमी क्या समझ रहा है कि ये बहुत आराम से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। इसी तरीके से वो इतनी तकलीफ में है, परेशानियों में है कि मालदार तो है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में बीमारी है, आप इन चीज़ों को खा नहीं सकते। अगरचे उनके दस्तरखान में तमाम चीज़ों की सहूलियात मौजूद है, खाने के अक़साम मौजूद है, तरह तरह के आइटम मौजूद है, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब वो मजदूर क्या समझ रहा है कि ये बहुत आराम से जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो दुनिया के अंदर चाहे जितना मालदार हो, ये समझ ले कि हमें हमेशा खुशी मिल जाएगी, ये हो नहीं सकता। ये दुनिया में दोनों चीजें चलती है। अगर आपको खुशी मिल रही है तो साथ में तकलीफें भी आएंगी, अगर आपको आराम है तो यहाँ जो है आपको गम भी देखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें हैं। अब वो मजदूर अगर देखा जाए, अगर आप गौर करें तो उस मालदार से बेहतर है, उस मालदार से बेहतर है। कहे कैसे? मजदूर जो होता है मजदूरी करता है, उसके बाद वो जितनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब वो आता है खाने की जो भी चीजें मिलती है वो खा जाता है। सूखी रोटी हो, चटनी हो या चावल हो, जो भी उसको खाने को मिल जावे वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया अदा करके खा जाता है। और उसके बाद जब वो बिस्तरा में जाता है, क्योंकि 8-10 घंटा जब वो मेहनत करता है तो उसको थकान और आती है, और थकान की वजह से जब वो बिस्तरा में जाता है तो मीठी नींद भी आती है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो मजदूर जो होता है, जो मेहनत करता है, जो रोज़ाना कमाने वाला है, वो उन मालदारों से बेहतर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह शुरू में जब ये बैठा करते थे, मालदारों के पास बैठा करते थे, इनका उठना बैठना ऐसी जगह में था जहाँ पे जो है मालदार किस्म के लोग थे, और गरीबों के पास शुरू में ये नहीं बैठा करते थे। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरा उठना बैठना सिर्फ मालदारों से था तो मैं दर्द में, तकलीफ में, गम में मुब्तला रहता था, मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जब मेरा उठना बैठना, जब बाद में मैंने गरीबों से शुरू किया और गरीबों को भी दोस्ती की और गरीबों के पास बैठना शुरू किया, तो मुझे सुकून ही सुकून मिला, मुझे आराम मिलने लगा। उसकी वजह यह थी कि अगर आप अपने से ऊंचे लोगों पर हमेशा बैठने के आदी करेंगे, गरीबों से दोस्ती नहीं रखेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दोस्ती सिर्फ अपने बराबर वालों की रखते हैं, गरीबों का चेहरा देखने को पसंद नहीं करते, गरीबों से मिलने को पसंद नहीं करते। मरने के बाद क्या तुम्हारे जिस्म को संवारे जाएंगे? अपने बराबरी वाले को नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे वाले को भी दोस्ती में रखें।
نہیں یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، یہ ہمارا برابری کرے گا، یہ ہمارے کے مقابلہ کرے گا۔ بھائی مرنے کے بعد یہ تاج محل بنانے والے بھی چلے گئے، تاج محل بنانے والے چلے گئے، کیا پتہ سورہ فاتحہ ان کے نام سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، واللہ عالم۔ تو گھمنڈ نہیں کرنا، اللہ ہمیں بھی حفاظت فرمائے اور سب کو حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو۔ دوستی مالداروں سے اگر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، غریبوں سے بھی دوستی رکھنی چاہیے۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، عین موقع میں غریب لوگ بھی کام آتے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی دیکھا، کورونا کے وقت میں اچھے خاصے مالدار لوگ چلے گئے تھے، غریب لوگ تھے جو جا کر غسل دیے اور کفن پہنایا اور ان کی جنازے کی نماز ادا کیے۔ ان غریبوں سے آپ بھاگتے ہو جو غریب عین موقع میں آپ کے کام آتا ہے اور آپ کے غسل اور کفن میں کام آتا ہے، آپ ایسے غریبوں سے آپ جو ہے دور بھاگتے ہو، ان سے نفرت کرتے ہو۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں، ہمیں بھی چھوڑ کے جانا ہے، آپ کو بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ کچھ چیزوں کو اپنا ایسا بھی معاملات رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے غریبوں سے دوستی رکھی تو میں نے یہ کہا کہ الحمدللہ اللہ نے جو مجھے نعمتوں سے نوازا ہے یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اچھا کپڑا پہن رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو اچھے کپڑا نہیں پہن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سر چھپانے کے لیے جھوپڑی دی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح طریقے سے گھر موجود نہیں ہے۔ ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں، گاؤں محلے میں جا کر جائزہ لے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی غریبی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد کی بیماری سے حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جو حضرات سنت نہیں پڑھے۔